وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَکَانَ آیَةٍ، اللہ رب العزت نے ان آیات میں قرآن مجید کے احکام میں جو وقتاً فوقتاً تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک کی ایک آیت یا ایک حکم اللہ رب العزت پہلے نازل فرمائیں اور کچھ وقت کے لیے اس پر عمل ہوتا رہے، پھر وقت گزرنے کے بعد اللہ رب العزت اس کی جگہ ایک اور حکم نازل فرما دیں، اس کی جگہ ایک اور آیت نازل فرما دیں اور اس حکم کی بجائے اب دوسرے حکم کو شریعت کا حکم اور شریعت کا حصہ بنا دیں۔ تو ایسا ہمارے زمانے میں بھی ہوتا ہے، اس دنیا کے ماحول میں بھی ہوتا ہے اور کوئی حرج نہیں سمجھا جاتا، اور اللہ رب العزت نے بھی قرآن پاک میں ایسا کیا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث میں ایسا فرمایا ہے کہ ایک حدیث ذکر فرمائی، اس کے بعد کچھ عرصہ بعد اس کی جگہ دوسری حدیث آ گئی، تو وہ پہلے والا حکم منسوخ، بعد والا حکم ناسخ کہلائے گا۔ تو اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ ضرورت کیسے ہوتی ہے؟ اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھیں کہ ایک ڈاکٹر مریض کو دیکھ کر ایک نسخہ اس کے لیے لکھ دیتا ہے اور مریض کو کہتا ہے کہ 10-15 دنوں کے بعد آ کر آپ نے اپنی طبیعت کا حال بتانا ہے۔ تو وہ مریض جب دوبارہ واپس آتا ہے تو ڈاکٹر اس کی طبیعت دیکھ کر اس نسخے میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیتا ہے۔ تو یہ تبدیلی کرنا اس وجہ سے نہیں کہ پہلے ڈاکٹر کو صحیح نسخے کا علم نہیں تھا، بعد میں جو ڈاکٹر نے نسخہ لکھا ہے اس کو اس کا علم نہیں تھا، یہ نہیں ہے، بلکہ تبدیلی کی ڈاکٹر نے مریض کی حالت کو دیکھ کر کہ 15 دن پہلے مریض کی جو حالت تھی اس وقت مریض کے لیے بہتر وہ نسخہ تھا جو پہلے دن لکھا تھا 15 دن پہلے، اور اب 15 دن گزرنے کے بعد اب مریض کے لیے بہتر وہ نسخہ ہے جو اب لکھ رہا ہوں۔ تو اس میں تبدیلی مریض کے بہتری کے لیے ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت جب اپنے حکم میں کوئی تبدیلی فرماتے ہیں تو اس میں بھی بہتری مخلوق کے لیے ہوتی ہے، تو مخلوق کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ بعد والا حکم جو اب لے کے آئے ہیں یہ پہلے شروع میں ہی کیوں نہیں لے کے آئے تھے۔ یہ تو ناشکری والی بات ہے، اس میں شکر ادا کرنا چاہیے نہ کہ ناشکری۔ واللہ عالم بما ينزل، اللہ تعالیٰ بھی یہی سمجھا رہے ہیں کہ میں اللہ ہی جانتا ہوں کہ کس وقت کیا اتارنا ہے، کس وقت کون سا حکم اتارنا ہے۔ قالوا انما انت مفتر، اب جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کے نزول کے وقت لوگ تھے مشرکین یا یہودی، تو وہ اعتراض کرتے تھے کہ معاذ اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک کو اپنی طرف سے گھڑتے ہیں، یعنی کبھی کوئی حکم ہمیں سناتے ہیں، کچھ دنوں بعد پھر اس حکم میں تبدیلی کر کے سناتے ہیں، تو یہ معاذ اللہ اپنی مرضی سے اپنی طرف سے گھڑتے رہتے ہیں۔ بل اکثرهم لا یعلمون، اللہ نے جواب دیا کہ ان میں سے اکثر لوگوں کو علم ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں ہے، فہم ہی نہیں ہے کہ یہ حکم کی تبدیلی تو ہم کرتے ہیں اور مخلوق کی ضرورت کی وجہ سے کرتے ہیں، اور یہ الزام لگاتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قل، اے پیغمبر ان کو جواب دیجئے کہ نزلہ روح القدس من ربک بالحق، کہ اللہ رب العزت کے حکم سے، اسی کی اجازت سے
بعد والا حکم یا بعد والی آیت جو نازل ہوئی ہے اس کو تو جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے ہیں، میں محمد نے اپنی طرف سے یہ آیت نہیں بنائی، بلکہ جس طرح پہلی آیت کو اللہ رب العزت نے اتارا تھا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، اسی طرح اس بعد والی آیت اور حکم کو بھی اللہ رب العزت نے اتارا ہے جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے۔ اور اس میں مزید ایک قدم بڑھ کر وہ لوگ آپ علیہ السلام پر یہ تہمت لگاتے تھے کہ معاذ اللہ آپ فلاں آدمی کے پاس جاتے ہیں تو وہی فلاں آدمی آیتیں گھڑ گھڑ کے آپ علیہ السلام کو دیتا ہے، پھر آپ علیہ السلام ہمیں سناتے ہیں۔ تو یہ ایک آدمی تھا، لوہار تھا، جو آپ علیہ السلام کی باتیں بڑی تعجب سے، بڑی دلچسپی سے اور خوشی سے سنتا تھا اور محبت کرتا تھا۔ تو آپ علیہ السلام کے ساتھ جو محبت کرے آپ بھی اس سے محبت فرماتے، تو آپ علیہ السلام کبھی کبھی اس کے پاس چلے جایا کرتے، اس کے پاس بیٹھ جاتے۔ اب اس کو سابقہ کتابوں کا علم تھا، تو اس لیے دیکھنے والوں کو شک پڑ گیا کہ کہیں اس کے پاس سابقہ کتابوں کا علم تو ہے، کہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلی کتابوں سے باتیں گھڑ کھڑ کے دیتا ہو اور پھر آپ علیہ السلام ہمیں یہ باتیں سناتے ہوں۔ تو اللہ نے جواب دیا، لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین، کہ یہ جس آدمی کی طرف نسبت کر رہے ہیں کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو باتیں گھڑ گھڑ کے بتاتا ہے، سکھاتا ہے، وہ تو اجمی ہے، وہ تو ایک رومی آدمی تھا، روم کا رہنے والا۔ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ جو قرآن پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں یہ تو واضح عربی زبان میں ہے۔ تو اس لیے عقل ہی نہیں مانتی اس بات کو کہ آپ علیہ السلام کو یہ باتیں اس نے گھڑ کے دی ہیں، بلکہ یہ وہی اصلی قرآن پاک ہے جو اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ علیہ السلام پر نازل فرمایا۔ تو اس زمانے میں جو لوگ شک کرتے تھے تبدیلی آیات پر، تبدیلی احکام پر، تو اس وقت تو چونکہ وحی کے نزول کا زمانہ تھا، تو اللہ رب العزت نے وحی نازل فرما کے اس شک کو رفع کر دیا کہ آیات میں، احکام میں آپ علیہ السلام کی زندگی میں وقتاً فوقتاً تبدیلی ہوتی رہتی ہے، ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو یہی اشکال آج کل غیر مقلدین حضرات کے ذہن میں بھی آتا ہے کہ جب وہ کسی حدیث میں کوئی حکم دیکھیں یا آپ علیہ السلام کا عمل دیکھیں تو اب وہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے کہ بس حدیث میں یہ آ گیا اب ہم نے یوں ہی کرنا ہے، اور بھائی یہ دیکھو کہ یہ حدیث میں تو آ گیا، یہ حدیث ناسخ ہے، منسوخ ہے، یہ حدیث قوی ہے، ضعیف ہے، اس حدیث کے راوی کس طرح ہیں، اس حدیث کو صحابہ کرام نے کس طرح سمجھا ہے، ہم بھی اسی طرح سمجھیں گے، اس حدیث کو تابعین حضرات نے کس طرح سمجھا ہے، ہمیں بھی اسی طرح سمجھنا چاہیے، اس حدیث کو تبع تابعین حضرات نے کس طرح سمجھا ہے تو ہمیں بھی اسی طرح سمجھنا چاہیے، اس حدیث کو حضرات ائمہ کرام نے کس طرح سمجھا، فقہائے کرام نے کس طرح سمجھا، تو ہمیں بھی اسی طرح سمجھنی چاہیے۔ تو ایک آدمی جو حدیث کو سمجھنے کے لیے ان سب چیزوں کو دیکھتا ہے، آپ علیہ السلام کی ابتدائی زندگی بھی دیکھتا ہے، آپ علیہ السلام کی آخری زندگی بھی دیکھتا ہے، پھر خلفائے راشدین کا عمل دیکھتا ہے، پھر عشرہ مبشرہ حضرات کا عمل دیکھتا ہے، پھر فقہائے کرام جو صحابہ کرام میں سے فقہا تھے ان کا عمل دیکھتا ہے، پھر صحابہ کرام میں سے جو مفسر صحابہ تھے ان کا تفسیر دیکھتا ہے، ان کا
کا عمل دیکھتا ہے، ان کا فتویٰ دیکھتا ہے، پھر صحابہ کرام میں سے جو محدث حضرات تھے ان کی بات دیکھتا ہے کہ کتابوں میں ان کے بارے میں کیا لکھا ہے، کہ انہوں نے یہ حدیث کس طرح سمجھی، پھر حضرات صحابہ کرام کے شاگرد تابعین حضرات کو دیکھتا ہے، ایک لمبے سلسلے کو دیکھ کر کہ یہ حدیث ہم سے بہتر زمانے کے لوگوں نے اس حدیث کو کس طرح سمجھا، خیر القرون میں اس حدیث پر عمل کس طرح کیا جاتا تھا، ان سب چیزوں کو دیکھ کر وہ آدمی پھر اس حدیث سے کوئی حکم نکالتا ہے، کوئی اس حدیث کو دیکھ کر کوئی عمل کرتا ہے، تو یہ آدمی جو ہے ایک طرف یہ آدمی ہے، اور ایک آدمی وہ ہے جو حدیث کو دیکھ کر، حدیث کے ظاہری الفاظ کو دیکھ کر اپنا خود ساختہ ترجمہ اور اپنی خود ساختہ تشریح کر کے اس حدیث پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، کسی کو بھی نہیں دیکھتا، کسی کی بھی نہیں مانتا، تو اس کو غیر مقلد کہتے ہیں۔ تو ایک طرف یہ آدمی ہے، ایک طرف وہ آدمی ہے، تو آپ اپنی عقل سے سوچ کے بتائیں کہ آپ کو بہتر کون سا آدمی لگتا ہے، جو ہر پہلو کو دیکھتا ہے، یا وہ آدمی جو صرف اپنے ذہن کو دیکھتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ہیں جو، یا قرآن پاک کی آیات ہیں جو، یہ ایسا آسان کام نہیں ہے کہ ہر آدمی کھڑا ہو کے اس کا اردو ترجمہ پڑھ کے اپنے آپ کو کوئی بات سمجھا کے اس پر عمل کرنا شروع کر دے۔ یہ تو ایک لمبا سلسلہ ہے علوم کا۔ حضرات محدثین کرام نے ان حدیثوں کو سمجھنے کے لیے اپنی زندگیاں کھپا دیں، ان حدیث کو روایت کرنے والے راویوں کو سمجھنے کے لیے اپنی زندگیاں کھپا دیں۔ قرآن پاک کی تفسیر لکھنے والے مفسرین کرام نے ان آیتوں کو سمجھنے اور پڑھنے اور سمجھانے پر پوری زندگیاں کھپا دیں۔ ایک طرف وہ باادب لوگ ہیں، ہر پہلو کو دیکھنے والے لوگ ہیں، اور ایک طرف آج کا گستاخ غیر مقلد ہے جو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پر توجہ ہی نہیں دیتا، بس فوراً جو اپنے ذہن میں جو بات آ گئی اسی پر عمل کرنے کو فخر سمجھتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان فتنوں سے جو آئے روز قرآن و حدیث کا نام لے کر امت مسلمہ کے لیے فتنہ بن رہے ہیں، اللہ رب العزت ہماری ان سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔